وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، اساتذہ ذوی الاحترام، علماء کرام، فضلاء اعظام، اس طالب علم کی جو کوشش اور جو کاوش رہی اس سلسلہ بیان کے اندر کہ جس کا موضوع بعثت سے کربلا تک ایمان اور نفاق کا کردار، ایک موازنہ، ایک تقابل، جب کبھی بھی ایمان اور صاحبان ایمان کا تقابل ہوتا ہے تو خود بخود نفاق اور منافق کا کردار سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، اللہ نے نظام ہدایت کے لیے نبوت کے سلسلے کو قائم کیا۔ نبوت کا سلسلہ نظام ہدایت کی ایک اہم ترین کڑی اور حصہ ہے، لیکن نبوت کے حوالے سے انبیاء کا مختلف کردار، مختلف نقش، مختلف قسم کے انبیاء، بعض انبیاء تشریعی، بعض انبیاء تبلیغی، بعض انبیاء اولو العزم، صاحب اولو العزم، صاحب فضیلت، بعض انبیاء وہ کہ جن کی نبوت، ہدایت صرف ایک قبیلے کے لیے یا ایک خطے کے لیے، جیسے کہ جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی، جناب خضر ان کی نبوت کے دائرے سے باہر، جناب خضر کا نبوت اور جناب خضر کے نبوی عہد اور جناب خضر کے نبوت کے تمام معیارات جناب موسیٰ کے معیارات سے بالکل الگ۔ ایک وہ کہ جو نبی وہ ہے کہ جو باطن کے امور پہ تسلط رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے۔ ایک نبی وہ کہ جو ظاہر اور جو ظہور ہوتا ہے اس کے اعتبار سے نبوت کے امور کو انجام دیتا ہے، شرعی مشروعات اور تکلیفات کو انجام دیتا ہے۔ نبوت ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے لیے خاتمہ ہے۔ توجہ کریے گا، نبوت وہ کہ جس کا سلسلہ حضرت ختمی مرتبت کی رسالت پر آ کر رک گیا، پیمبر ختمی مرتبت کی رسالت پر آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ امامت اس سلسلے کا نام ہے کہ جس کے لیے قرآن میں کہیں بھی خاتمے کا تصور نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ نبوت کے قبائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، نبی کا محدودہ الگ الگ ہو سکتا ہے، جیسے جناب موسیٰ، جناب خضر، بہت سے انبیاء تشریعی، بہت سے انبیاء تبلیغی، سب کے الگ الگ مناطق، سب کی الگ الگ تکالیف۔ لیکن جب قرآن نے امام کے بارے میں گفتگو کی تو کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اب یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کس قبیلے کا ہے، کس عشیرے کا ہے، کس جگہ کا ہے، غرب کا ہے، شرق کا ہے، مغرب کا ہے، پورب کا ہے، کچھ نہیں۔ یعنی جو بحیثیت انسان بما ہوا انسان روئے ارض پر ہے، ابراہیم اس کے امام ہے، ابراہیم اس کے لیے امام ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ،
ہم جس کو امام بناتے ہیں اس کی جانب فعل خیرات کو وہی کرتے ہیں، یعنی اس کے قلب کے اوپر فعل خیرات کی، نیک امور کی، جو کام خدا چاہتا ہے، جو کام ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے بنائے ہوئے امام کہ جس کا سلسلہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ہم اس کے قلب پر کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت پاتے ہیں۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، اور ہم ان کی جانب وہی کرتے ہیں، یعنی امام جو کچھ کرتا ہے، جس زمانے میں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے ہدایت پا کر، خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، وہ مہدی ہے، ہادی ہے، ہدایت کرنے والا بھی ہے اور اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ بھی ہے۔ یعنی نبی وہ صرف نہیں ہے کہ جس نبی کے اوپر وحی کا نزول ہو، وہی وہ اور ہے، لیکن یہاں پر امام کے سینے پر بھی، امام کے قلب پہ بھی اللہ کی جانب سے ہدایت، الہام، یہ ساری چیزوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو جب آخری نبی مبعوث رسالت ہوئے تو آخری نبی کو پروردگار عالم نے کسی ایک خطے کے لیے، زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کے لیے خدا فرماتا ہے رحمت للعالمین، کہ جناب ختمی مرتبت رحمت کے لیے عالمین ہے۔ توجہ کریے گا، رحمت کے لیے عالمین ہے۔ خدا اپنے لیے کیا کہتا ہے کہ ہم رب العالمین ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کے لیے کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، اور پھر پروردگار عالم نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے فرماتا ہے کافۃ للناس، کہ جناب ختمی مرتبت لوگوں کے لیے ہدایت کے سلسلے سے، تمام لوگوں کے لیے، یعنی وہ تمام کی تمام ہدایت کہ جو ہم نے آدم کے ساتھ بھیجی، جو نوح کے ساتھ بھیجی، جو ابراہیم کے ساتھ بھیجی، جو اسماعیل کے ذریعے کی، جو نوح کے ذریعے کی، جو موسیٰ کے ذریعے کی، جو عیسیٰ کے ذریعے کی، جو 1,24,000 نبیوں کے ذریعے ہدایت ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام ہدایت، وہ تمام کی تمام رہنمائی، وہ تمام کی تمام بشری فلاح و بہبود وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے ہوگی۔ کافۃ للناس، تو جب کافۃ للناس پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، تو اب جو سلسلہ پیغمبر کے بعد اس نبوت کے، ہدایت کے سسٹم کو، اس نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، دائم رکھنے کے لیے قائم ہو رہا ہے، پھر وہ بھی ایسا ہو جو رحمت للعالمین ہو، وہ بھی ایسا ہو جو کافۃ للناس ہو۔ توجہ کریے گا، اسی لیے جیسا نبی ہوگا ویسا وسیع ہوگا۔ اگر نبی عالم تو وسیع عالم، اگر نبی عالم علم لدنی تو وسیع عالم علم لدنی، یعنی جو خوبی پیغمبر ختمی مرتبت کے اندر ہوں گی، وہ خوبی اس کے وسیع کے اندر ہوگی۔ توجہ کریے گا، اب اس کے بعد پیغمبر نے ایک حدیث کہی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ میں شہر علم، علی اس کے دروازہ۔ عزیزان محترم، جب یہ حدیث پیغمبر نے کہی تو ایک زمانے کے بعد ایک حدیث یہ بھی آئی کہ فلاں اس کی چھت، کوئی کھڑکی، کوئی ستون، کوئی دریچہ، کوئی آنگن، کوئی یہ کوئی وہ۔ توجہ کریے گا، پیغمبر کون ہے کہ جب میرے نبی کے نور کو اللہ نے خلق کیا، جب ختمی مرتبت کے نور کو اللہ نے خلق کیا، تو پیغمبر اسلام کے خلق شدہ نور کو عرش پر اللہ نے مختلف حجاب میں ہزار سال رکھا، اور جب یہ نور محمدی ان تمام حجاب جلالت الہیہ میں رہا تو تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ جب پیغمبر کا نور حجاب عظمت میں تھا تو اس نے تسبیح کی،
جب حجاب جلالت میں تھا تو اس نے تسبیح کی، جب حجاب عزت میں تھا تو اس نے تسبیح کی، جب حجاب عظمت میں تھا تو اس نے تسبیح کی. پیغمبر اسلام کے نور کو عرش پر ہزار سال قبل از خلقت آدم خداوند متعال نے اپنی جلالت کے، اپنی کرامت کے، اپنی فضیلت کے، اپنی جلالت کے، اپنی نعمت کے مختلف حجابوں میں رکھا. یعنی میرا رسول وہ ہے کہ جس کے اندر جلالت پروردگار بھی ہے، کرامت پروردگار بھی ہے، عظمت پروردگار بھی ہے. ایسا نبی کہ جو تمام تر نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ ہو، اپنے وجود کے اعتبار سے تمام تر نیکیوں کا، تمام تر خیرات کا، تمام تر خوبیوں کا سرچشمہ نہیں بلکہ تمام تر خیر و خیرات کا معدن ہو، تمام تر خیر و خیرات کا معدن ہو، تو وہ نبی اگر اپنے آپ کو کہے انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے. اگر اس شہر کے نقشے کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں اس شہر کا نقشہ دکھاتے ہیں. وہ شہر کہ جس کو اپنے آپ کو نبی وہ شہر بتا رہا ہے، وہ نبی کہ جس کا نور عرش پر عظمت کے، کرامت کے، جلالت کے، عزت کے تمام تر حجاب میں رہا، اگر وہ نبی اپنے آپ کو شہر کہہ رہا ہے تو یہ وہ شہر ہے کہ جس کا ایک محلہ آدم ہے. یہ وہ شہر ہے کہ جس کا ایک محلہ آدم ہے، ایک محلہ نوح ہے، ایک محلہ اسماعیل ہے، ایک محلہ ابراہیم ہے، ایک محلہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک محلہ عیسیٰ روح اللہ ہے. اس کی ایک شاہراہ کا نام جبریل ہے، دوسری شاہراہ کا نام حزقیل ہے، ایک شاہراہ کا نام میکائیل ہے. جس شہر علم کو نبی بتا رہا ہے اس کی یہ حقیقت ہے، اور اس شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات. عزیزان محترم، امامت وہ منزل ہے، امامت وہ نظام ہدایت ہے کہ جس کے لیے خاتمہ نہیں ہے. اور امامت اور اس سے پہلے رسالت. اب میں یہاں پہ اپنے استاد آیت اللہ باقر فخار کہ جن کی عرفان اور فلسفے اور تاریخ و فضائل اہل بیت پر مبنی کئی سارے متون ہیں، ان کے ایک اشارے سے استفادہ کرتا ہوا. عزیزان محترم، رسالت وہ ہے کہ تمام نبیوں نے آنے والے آخری نبی کی گواہی، تمام نبیوں نے آخری آنے والے نبی کی بشارت دی. یعنی جب نبی آئے تو اس کے آنے کی خبر تمام نبیوں نے دی. تمام انبیاء اسلام، تمام جتنے بھی نبی آئے ان تمام نے آخری پیغمبر کی بشارت دی. پیغمبر آئے، پیغمبر کا آنا تمام نبیوں کی رسالت کا بچنا، کیونکہ یہ جو آخری نبی ہے یہ وہ ہے کہ جو تمام رسالتوں کو بچا رہا ہے. پھر پیغمبر اسلام وہ ذات اور ان کے اصحاب کہ جنہوں نے قرآن کے وجود کو تحفظ دیا. یعنی عالم آیان ثابتہ کے اندر، اس پہ بہت اچھی گفتگو ہمارے استاد نے کی ہے، عالم آیان ثابتہ کے اندر ہر نبی کی اپنی رسالت ہے. سب نے اپنی ظرفیت کے مطابق، اپنے ظرف کے اعتبار سے رسالت کو قبول کیا. آدم کی اپنی ذمہ داری، نوح کی اپنی ذمہ داری، ابراہیم کی اپنی ذمہ داری، موسیٰ کی اپنی ذمہ داری، عیسیٰ کی اپنی ذمہ داری، محمد مصطفیٰ کی اپنی ذمہ داری،
اور ان تمام کے درمیان ایک ذمہ داری وہ تھی، جس طرح قرآن کے وجود کا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اس صحیفہ منزلہ کے نازل ہونے کے بعد اس کی تحریف نہ ہونا، اس قرآن کا باقی رہنا، اس میں پیمبر اور پیمبر کے باوفا اصحاب امیر المومنین کا کردار ہے، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی درمیان ایک ایسا نظام بھی ہے کہ جس کے بقا کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے۔ آیان ثابتہ کے اندر ہر نبی نے اپنا حصہ لیا، تمام نبیوں نے اپنا حصہ لیا، تمام ائمہ نے اپنا حصہ لیا، سب نے اپنا اپنا حصہ لیا۔ اسی درمیان ایک حصہ سید الشہداء کا بھی ہے۔ اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کے رخ کو موڑ رہا ہوں۔ ایک حصہ جناب سید الشہداء کا بھی ہے۔ قرآن، نبیوں کی رسالت کا بچنا پیمبر اسلام کا کام، قرآن کا بچنا معصومین کا کام، لیکن اس نظام ہدایت کا تحفظ، اس حفظ نظام ہدایت کے لیے جس ذات نے عالم ذر میں بڑھ کر کے قبول کیا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ نظام امامت کے تحفظ کی ذمہ داری حسین ابن علی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ محض ہدایت کے کچھ نہیں چاہتا ہے۔ نظام نبوت ہدایت کے لیے، نظام امامت ہدایت کے لیے، انزال کتب ہدایت کے لیے، ارسال رسول ہدایت کے لیے، یہ تمام چیزیں ہدایت کے لیے۔ اچھا، ان تمام ہدایت کے نظام میں، ان تمام تر نظام ہدایت کی بقا کے لیے جنگیں بھی ہوئی، پیمبر نے جنگ کی، صلح ہوئی، پیمبر نے صلح کی۔ کل میں نے امام حسن کی صلح پڑھی، امام حسن نے بھی صلح کی۔ امام علی نے اپنی طریقے سے اس تمام وظائف کی ادائیگی کی، امام حسن نے اپنے تمام امور کو انجام دیا۔ لیکن صرف ایک شکل ایسی بچتی ہے کہ جس کے ذریعے ہدایت کا ہونا باقی ہے، اور وہ شک ایسی شہادت کہ جو زمین پر مشکل ترین حالات سے گزر کر ہو، یعنی ایسی شہادت کا روئے ارض پر واقع ہونا کہ جو مختلف اور مشکل ترین نشیب و فراز سے گزر کر کے ہو، جس کے لیے معصوم کی زبان کہے لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، کہ یا ابا عبداللہ آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں، یہ پروردگار کا یا باللہ الا ایتم نورا کی تفسیر ہے کہ امام حسین کی شہادت، امام علی مقام کی شہادت خود ہدایت کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں، اس وقت میں ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریباً 60 سال سے زائد ہو چکا ہے کہ فلسطین کے لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن دنیا ان کو کیا دکھا رہی ہے کہ مجرم وہ ہیں، مظلوم ظالم ہے۔ 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، دنیا کی میڈیا دنیا کو یہی بتا رہی ہے کہ مظلوم جو مظلوم ہے اس کو ظالم، جو ظالم ہے اس کو مظلوم، ٹھیک۔ لیکن جب وہ اس میدان میں آ گئے کہ اب ہم کو درس حریت ابا عبداللہ کی بارگاہ سے لینا ہے، چاہے ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہمارے بچے کیوں نہ مر جائیں، چاہے ہمارے گھر کیوں نہ اجڑ جائیں، جب آستانہ ابا عبداللہ سے درس حریت لے کر فلسطین کے جوانوں نے میدان میں قدم رکھا تو آج تک جو میڈیا ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم دکھا رہی تھی، اب پورا کا پورا میدان پلٹ گیا۔
پورا کا پورا میدان پلٹ گیا. یعنی امام حسین کی شہادت عین ہدایت ہے. اور وہ شہادت, شہید انبیاء بھی ہوئے, امام علی ہوئے, امام حسن ہوئے, جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ شہید ہوئی, لیکن شہادت کی ایسی کیفیت کہ دنیا کے تمام تر حساس نشیب و فراز سے ہو کر کے یہ وہ میثاق ہے جس کو حسین ابن علی نے قبول کیا. شہادت امام حسین خود عین ہدایت ہے. اور امام حسین کی شہادت حالات کے تبدیل ہونے کا نام نہیں ہے, یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جو ازلی ہے. یعنی جب جناب آدم زمین پر آئے بہشت سے نکل کر, اور جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اسما کا علم ان کو دیا, تو رسول کے نام پر نہیں روئے. یا حمیدو بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن. لیکن جیسے ہی یا قدیم الاحسان بالحق الحسین بحق الحسین, جیسے ہی اس نام پر آئے جناب آدم زار قطار رونے لگے. جناب جبریل سے پوچھا یہ کیا باز رہا ہے؟ جناب جبریل نے کربلا کا پورا واقعہ آدم کے سامنے پڑھا. جناب نوح کی کشتی کربلا سے گزری, تلاتم کا شکار ہو گئی. جناب نوح نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ کرب و بلا ہے, زمین کرب و بلا ہے, یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا بغیر اس کے کہ حسین پہ ماتم کیے بغیر. توجہ کریے گا, یعنی امام حسین کی شہادت حالات کی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ ہدایت کا ایک ایسا ستون ہے جو ازلی ہے. یعنی پروردگار کبھی جہاد کے ذریعے ہدایت کرتا ہے, کبھی جہاد کے ذریعے دین بچتا ہے, کبھی ارسال رسول کے ذریعے ہدایت کرتا ہے, کبھی انزال کتب کے ذریعے ہدایت کرتا ہے, کبھی جہاد کے ذریعے دین کو بچاتا ہے, کبھی صلح کے ذریعے روح دین کو بچاتا ہے, اور کبھی ایسی سخت ترین شہادت کے ذریعے روح دین کو بچاتا ہے. توجہ کریے گا. جناب ام سلمہ, یہ واقعہ صاحب الغدیر اور اس کے علاوہ تبری, نفس المحموم, سب نے اس واقعے کو ذکر کیا. تبری نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ذکر کیا کہ جناب ام سلمہ رسول اسلام اپنے گھر میں ہے, اور ایک حجرہ مخصوص ہے جس کو حجرہ وحی کہا جاتا ہے, آج بھی ہے وہ, اس کے آج بھی آثار ہے. جناب رسول اسلام اس کمرے میں, جناب ام سلمہ سے کہا گیا کہ اس میں کوئی ابھی داخل نہ ہو. امام حسین آئے اور آنے کے بعد اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. جناب ام سلمہ نے منع کیا, بچے ہیں, بچپنے کا زمانہ ہے, رو کے پیٹ کے کسی طرح سے اندر چلے گئے, بچے ہیں, معصوم ہیں, طفلی کا زمانہ ہے. رسول اور حسین اندر ہیں. تھوڑی دیر بعد پیغمبر اسلام نکلے. جب پیغمبر اسلام نکلے تو ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول کی حالت ایسی ہے کہ گریبان چاک ہے, بال پریشان ہے. ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کی معرفت ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر نکلے, حالت بال پریشان, گریبان چاک, گلا گیر ہوا ہے, آواز بیٹھی ہوئی ہے رو رو کے. جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ میں حسین کو اپنی آغوش میں بیٹھا لیا تھا, جبریل آئے, جبریل نے کہا کہ حسین سے کتنی محبت ہے. میں نے اپنی محبت کو جب اظہار کیا تو حسین نے کہا کہ یہ کربلا کے پورے ماجرے کو, وقت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی روایت پڑھوں, کربلا کے پورے ماجرے کو جبریل نے پیغمبر سے نقل کیا. صرف یہ نہیں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جو حسین بڑے ہو چکے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس وقت امام حسین کی ولادت ہونے کو ہے, رسول کے اوپر ایک کیفیت ہے, حالت مضطرب ہے, حالت غیر ہے, کمرے کے باہر ٹہل رہے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی. جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی میں سب سے پہلے آپ کو خبر دوں گی. پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر کے آتی ہیں. پیغمبر نے کیا کیا, ابھی حسین چند گھنٹوں کے نہیں ہیں, ابھی فوراً ولادت ہوئی ہے. حسین کے گلے کو, معصوم سی گردن کو, سر کو اٹھانے کے بعد اس مقام سپیدی گلے کا بوسہ لیا جہاں پہ شمر کا خنجر چلنا ہے. یعنی یہ سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کی شہادت کوئی تاریخ کی تبدیلی کا نام نہیں ہے, بلکہ پروردگار کے ایک ایسے ارادے کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول کی حدیث ہے کیا, کہ ان اللہ شاء ان یرا کا قتیلا, کہ پروردگار چاہتا ہے کہ تمہیں قتل ہوتا دیکھے. یعنی پروردگار کا چاہنا
کہ حسین قتل ہوں اور حسین کو قتل ہوتا دیکھنا، ایسی کیفیت میں تمام تر انسانیت کی جہاں سانسیں رک جائیں، یعنی حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جو خود محض ہدایت ہے. اور جب جناب پیغمبر اور جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں تو پھر کیا، جناب ام سلمہ آئیں اور آنے کے بعد ذکر کیا کہ بیٹا کربلا مت جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے ایسا سنا ہے. اس کے بعد اس بوتل کو دکھایا، اس شیشی کو دکھایا کہ جس کے اندر پیغمبر نے اسی موقع کے اوپر خاک کربلا کی دی تھی اور کہا تھا یہ رسول نے دیا. نانی کو مسکرا کے حسین نے دیکھا اور حسین نے دیکھنے کے بعد کہا کہ نانی جان اب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. امامت نے ایسا تصرف کیا کہ زمین کے نشیب و فراز بدلے اور کربلا کی زمین نمودار ہوئی. کربلا کی زمین کا نمودار ہونا تھا. امام حسین نے بتایا کہ نانی جان یہاں پہ عباس قتل ہوں گے، یہاں یہ میرا گودال شہادت ہے. اور اس کے بعد کربلا کے لیے حرکت کر رہے ہیں. جناب ام سلمہ روایت کر رہی ہیں، حق ہے کہ آج کی رات آپ فضائل پہ بھی روئیں. پیغمبر اسلام کی اہلیہ جناب ام سلمہ کہ جس کو حسین عزیز ہیں، وہ حسین کو عزیز ہیں، روایت کر رہی ہیں. اس کے بعد حسین نے اس تمام چیزوں کو دکھانے کے بعد اسی خاک سے اسی زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور اس کے بعد جناب ام سلمہ کو دیا کہ نانی جان اس خاک کو بھی اس شیشی میں ایک جگہ غم کر لیجئے، ایک جگہ ملا لیجئے اور اس کو دیکھتے رہیے گا. جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھیے، یعنی حسین کا جانا ضروری ہے. حسین کا جانا یہ پروردگار کا ارادہ ہے. اور جب امام حسین نکلے تو کس شان سے نکلے؟ سب سے پہلے امام حسین نے کہاں گئے؟ مدینے سے مکے. امام حسین کہیں اور بھی جا سکتے تھے. یعنی امام کی زمین شناسی دیکھیے کہ ایسا امام زمین شناس ہے. مکے گئے، حج کا موسم ہے، پوری دنیا کے مسلمان آئے ہیں. جس وقت امام مکے میں ہے، پوری دنیا کا مسلمان مکے میں جمع ہو رہا ہے، اس وقت امام نے بہت سے خطبات کہے، لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی. ان چیزیں دعوت کے سلسلے سے بھی میں ابھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تمام چیزیں. اب امام کی زمین شناسی دیکھیے کہ امام مکے گئے، مکے جانے کے بعد لوگوں کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد امام 8 ذی الحج کو مکے سے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل گئے. 9 کو آخری سفر میں 9 کو امام مکے میں نہیں تھے کیونکہ امام نے 8 ہی کو خانہ کعبہ کو ترک کر دیا تھا، حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا تھا. امام گئے کربلا کی جانب. تمام انسان، تمام دنیا اسلام کے مسلمان کہاں پر ہیں؟ مکے میں ہیں. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. امام مکے سے نکلے، کربلا پہنچے. 10 ذی الحج میں حج ہوا، 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی. کتنے دن کا فاصلہ؟ پورے 1 مہینے کا فاصلہ. ابھی حاجی اپنے گھر نہ پہنچے، اپنے ملک نہیں پہنچے، اپنی زمین پر نہیں پلٹے کہ چند ہی دن کے بعد کہ جن حاجیوں کی زبان پر یہ تھا کہ اس سال حج کرنے کے لیے ایک ایسا خوبصورت سید آیا تھا کہ جو اپنے آپ کو رسول کا نواسا بتا رہا تھا، فاطمہ کا بیٹا بتا رہا تھا، اور اس نے ایسی نواز و نصیحت کی، اس نے دین کے ارکان کو زندہ کر دیا اپنی تقریروں کے ذریعے، اس نے ہمارے اندر معرفت کے شگوفے پیدا کر دیے. جو حاجی مکے سے پلٹ کر اپنی اپنی زمینوں پر اس سید کا، امام حسین کا تذکرہ کر رہے تھے، انہی زمینوں پہ چند روز بعد امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچ گئی. یعنی یہ امام حسین کی زمین شناسی ہے. جس طریقے سے امام حسن نے معاویہ کے دیے ہوئے صلحنامے کے اوپر اپنی شرطوں کو لکھا اور اس کے بعد اس کو بے بالوں پر کر دیا، بے پیروں پر بھی یہ کر دیا. نہ اس کے پاس پر ہے کہ پرواز کر سکے، نہ پیر ہے کہ چل سکے. یعنی وہ تمام چیزیں جو اس کی ذہنی پلاننگ تھی، ان سب کو اس نے صلحنامے پہ امام حسن نے لکھ دیا. معاویہ کے لیے صرف 2 کام ہے، یا تو وہ اپنے صلحنامے پر عمل کر کے یزید کو خلیفہ نہ بنائے، یا تو اس صلحنامے کی مخالفت کرے. جیسے ہی اس نے صلحنامے کی مخالفت کی، امام حسن نے اپنی ایک سیاسی بصیرت کے ذریعے معاویہ کے اصل کردار کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا. بے عین ہی امام حسین نے کربلا کے سے پہلے مکے آئے، مکے آنے کے بعد یزید کے کردار کو لا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا. اور اس درمیان امام جہاں جہاں سے گزرے ہیں، وہاں وہاں امام نے نصرت طلب کی.
تاریخ کہتی ہے، میں چند لوگوں کے نام لوں گا اپنے وقت کے حساب سے، جس جس جگہ سے امام گزرے. اب امام واپس آ رہے ہیں کہ زہیر ابن قین ہے. زہیر ابن قین کون ہے؟ کہ جو عثمانی نظریے کے ہیں، عثمانی قبیلے کے ہیں، جنگ صفین مولا علی کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ انسان کی ابتدا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کا انتقام کدھر ہوتا ہے، اس کا اختتام کس طرف ہوتا ہے. شمر وہ ہے کہ جو صفین میں امام علی کا کمانڈر ہے. شمر صفین میں امام علی کا کمانڈر ہے. پیر پہ تیر لگا. اگر شمر کے پیر کی جگہ اگر صفین میں گلے میں تیر لگتا تو اس وقت شہداء اسلام میں اسے ہوتا. شمر صفین میں امام علی کا کمانڈر ہے، کربلا میں آ کر امام پر تیر چلا رہا ہے. وہ زہیر ابن قین کہ جو صفین میں امام کے مخالف ہیں، کربلا میں آ کر امام وقت کا دفاع کر رہے ہیں. ابتدا مہم نہیں ہے، انتہا مہم ہے کہ انتہا انسان کی کیسی ہو. مکے سے امام نکلے اور جیسے ہی امام چلے، امام سے جان رہے زہیر ابن قین کے امام ساتھ ساتھ ہے. حالات کیا ہیں؟ حالات کی بھی خبر ہے، ساری چیزوں پہ گرفت ہے، ساتھ ساتھ چل رہے، لیکن منزل بمنزل امام سے فاصلہ بنا کر چل رہے ہیں. ایک دو بار امام نے قاصد بھیجا، لیکن ایک بار قاصد گیا، کسی طرح سے زہیر قین امام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد امام نے نگاہ امامت سے یوں دیکھا کہ زہیر قین کا باطن ہی بدل گیا. زہیر قین کا باطل تبدیل ہو گیا. زہیر قین امام کے پاس آ گئے. یہ ایک زہیر قین کا کردار. وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بہرحال مسائل بھی پڑھنا ہے، آپ بھی صبح سے مجالس کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے. وہ جناب زہیر ابن قین کہ جس کو امام نے بلا لیا. دوسرا کردار ہے جب امام مقام عزیب سے نکلے ہیں تو اس جگہ پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ عبید اللہ ابن حر جوفی سے. عبید اللہ ابن حر جوفی کو امام نے کہا کہ تم بھی میرے پاس آؤ. امام نے دعوت دی. امام کی دعوت اس نے سنی. تمام سلسلے کو ذہن میں رکھے رہیے، کہاں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خود کربلا کا واقعہ یا بلّہ اللہ یتم نورہ کی مصداق ہے. یعنی امام حسین کی شہادت خود عین ہدایت ہے. یعنی کبھی دین جنگ سے بچتا ہے، کبھی اس کیفیت شہادت سے بچتا ہے. اس کے بعد امام حسین کے وہ تمام بچپنے کے واقعات، جناب آدم کا آنا، اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے تاکہ گفتگو ذہن میں مرتبط رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی کڑیاں ملی رہے. توجہ کریے گا. اس کے بعد عبداللہ ابن حر جوفی سے امام نے کیا کہا؟ تمام چیزیں حجت تمام کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مولا دیکھیے یا ابا عبداللہ اے حسین ابن علی، آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں اس میں موت ہے، اور میں زندگی جینا چاہتا ہوں. یعنی میں جینا چاہتا ہوں. آپ جس منزل کو نکلے اس کی انتہا موت ہے، آپ جس راستے پہ نکلے اس کی منزل موت ہے. میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن میرا گھوڑا وہ ہے کہ جس نے کبھی سکندری نہیں کھائی ہے. سکندری یعنی کہ میرانیس نے بھی جو ہے اپنے مرثیوں میں اس کا بہت استعمال کیا ہے. یعنی گھوڑا جب دوڑتے دوڑتے میدان میں گر جاتا ہے تو اس کو سکندری کہتے ہیں. لیکن عرب جو ہوتے تھے وہ گھوڑے کو دیکھ کر رکھتے تھے کہ کون سا گھوڑا جو ہے لڑکھڑا کے گرے نہیں. تو میرانیس نے ان ساری چیزوں کا، علیہ الرحمٰن نے ان ساری کو بہت زیادہ جو ہے استعمال کیا ہے. تو میرا وہ گھوڑا ہے کہ جو سب سے تیز بھاگتا ہے، جو کبھی گرا نہیں ہے. آپ اس گھوڑے کو لے کے جائیے، کوئی آپ کا تعاقب اس پہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ میری تلوار ہے کہ جو سب سے تیز ہے. امام نے کہا مجھے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری تلوار چاہیے. توجہ کریے گا. نہ مجھے تمہارا گھوڑا نہ تمہاری تلوار. میں اس کے اسباب بھی بتاؤں گا اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ محدودے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مجھے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری تلوار چاہیے. تم یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ آ سکتے ہو کہ نہیں. یہ شب تو انصار کی شب ہے نا، یہ شب اصحاب کی شب ہے، یہ شب اصحاب ہے، اور آپ سب امام حسین کے خیمے کے اصحاب ہیں انشاءاللہ. تو امام نے کہا تم میرے ساتھ آ سکتے ہو کہ نہیں. وہ نہیں آیا. زہیر ابن قین آ گئے. امام نے وہی حجت تمام اس پر بھی کی، یہ نہیں آیا. ایک کردار کون؟ ترمہ. امام کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترمہ یمن سے آ رہا ہے. کہیں ملاقات، ایک جگہ ایک ایسا راستہ کہ جہاں سے راہیں بٹتی ہیں، امام کی ملاقات ترمہ سے ہوتی ہے. امام نے بے عین ہی جو زہیر ابن قین کو کہا، جو عبید اللہ ابن حر جوفی کو کہا، وہی آ کر کے ترمہ کو کہا. دیکھیں ترمہ اور حر جوفی کے جواب میں فرق ہے. حر جوفی نے منع کر دیا،
یعنی عزت مندانہ موت کے اوپر ذلت میں بسر کرنے والی زندگی کو ترجیح دی. لیکن تیری اماں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا. تیری اماں نے کہا کہ میں آؤں گا، لیکن میں نے اپنے خانوادے کے لیے کچھ عزوخہ فراہم کیا ہے. آپ کا سفر موت کا سفر ہے، میں اس کو دے دوں اور اس کے بعد آؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ حر جوفی آیا، لیکن اس وقت امام حسین کا سر نوک نیزہ کی بلندی پر تھا. یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ یہاں ٹائم کی کمی ہے. یعنی زمان شناس نہیں تھا، زمانے کو نہیں پہچان سک رہا تھا، زمانے کی پہچان و شناخت نہیں رکھتا تھا. کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ جس سفر پہ حسین ابن علی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئے، اب وہاں پر وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں ہم امام کے سامنے اپنے خانوادے کو ترجیح دیں. صرف زمان شناخت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کربلا سفر امام حسین کاروانے حریت سے، کاروانے انسانیت سے، اب عبداللہ کے کاروان سے پیچھے رہ گیا. یہ تین کردار، ایک نے منع کیا، ایک آ گیا، اور ایک وہ کون سا ہے کہ جس نے منع نہیں کیا بلکہ تھوڑی سی غفلت زمانے کی تھی. لیکن ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے ضحاک شرقی. ضحاک شرقی کون ہے؟ ضحاک شرقی وہ ہے کہ جس نے صفین سے جب امیر المومنین پلٹ رہے ہیں تو اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ کے بابا جو ہیں، جب ہم صفین کے میدان سے آ رہے تھے، صفین میں ضحاک شرقی امام علی کے ساتھ تھا، کہ جب ہم صفین سے واپس آ رہے تھے تو صفین کا میدان کربلا کے وادی میں جب ہم وارد ہوئے تو اسی جگہ پر آپ کے بابا نے وہ مٹی کربلا کی خاک کو اٹھا کر استشمام کیا، بو کیا، سونگا، اور اس کے بعد سے اس قدر زار و قطار روئے. اور ہم نے جب امام سے پوچھا تو امام نے جو اپنے اصحاب خاص تھے ان کو پورے کربلا کا ماجرا بتایا. یعنی سوچئے کہ جس کو امام وقت امام علی نے کربلا کا ماجرا بتایا، جو اس روایت کا خود ناقل ہے، نفس و نفیس امام حسین سے اس روایت کا نقل کرنے والا ہے، جب امام اس سے کہتے ہیں مدد کے لیے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ سنیے. وہ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت کے مقابل میں کھڑے ہیں، اور خلیفہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے. اچھا، اس نے امام کو کیا رخ دیے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ میدان میں فتح یاب ہوئے، اگر جنگ آپ کے حق میں ہوگی تو میں آپ کی طرف سے تلوار چلاؤں گا. یعنی کیسا انسان ہے کہ اگر جنگ آپ کے حق میں ہوگی تو میں آپ کی طرف سے تلوار چلاؤں گا، اور اگر جنگ آپ کے مخالف، آپ کے اوپر ہوئی، آپ کے خلاف ہوئی، سکہ الٹا پڑ گیا تو میں آپ کی طرف سے لڑوں گا نہیں، لیکن یہ ضرور ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی تلوار نہیں چلاؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین کو عصر عاشور ترک کیا. یعنی امام کو عصر عاشور ترک کرنے والا شخص ضحاک شرقی ہے، جس نے امام کو عصر کے وقت ترک کیا. 4 کردار، اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو لشکر یزید سے ٹوٹ کے ادھر آئے، مسیب جیسے جو کوفے سے آئے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے کردار ہیں کہ جو امام کے ساتھ کربلا میں امام کے آنے کے بعد امام سے آ کر کے ملے. توجہ کریے گا، یہاں پر صرف 2 باتیں، اور وہ یہ کہ وجہ کیا ہے. امام علی کا زمانہ آپ کی نگاہ میں پورا موضوع ہی یہی تھا، نفاق اور ایمان کا کردار. تو ایمان کے کردار کے اندر کیا کہ جب رسول کھڑا ہو، جب امام کھڑا ہو، تو امام کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی، کیونکہ امام لوگوں کے لیے ہے نا. امام زمانہ ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ کسی بھی حکومت کے قیام کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ آئیڈیالوجی ہو، یعنی وہ نظریہ وہ امام کی حکومت میں ہے، یعنی توحید، پورے عالم میں توحید کا ہونا. لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، امام موجود ہو، امام بھی موجود ہے، یعنی لوگ آمادہ نہیں ہیں، زمینہ فراہم نہیں، اس لیے امام کا ظہور نہیں ہے. تو ہر زمانے میں نبی اور امام کو لوگوں کی ضرورت ہے. تو امام کے ساتھ، امام علی کے ساتھ نہروان میں امام کو دھوکا، صفین میں دھوکا، مختلف میدان میں دھوکا، امام حسن کو دھوکا، خود امام حسین کربلا تک آ گئے مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے، اور ہر منزل پر امام نے اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو بلایا، سب پر اپنی حجت تمام کی. لیکن انسان امام کی مدد کو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امام کا کربلا میں یہ آواز استغاثہ بلند کرنا، صدائے استغاثہ کا بلند کرنا، حل من ناصر ینصرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا امام کا حل من ناصر ینصرنا کہنا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ امام اور نبی اور رسول ہمارا محتاج ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟
اگر امام محتاج ہے تو پھر پروردگار کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر امام محتاج ہے تو اس کا مطلب خدا بھی محتاج ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، آیت کہہ رہی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مدد کا طلب کرنا وہ نہیں ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. توجہ کریے گا، امام کا مدد کرنا بھی اسی سنخیت کا ہے کہ جیسا خدا کی مدد طلب کرنا. رسول کا مدد طلب کرنا اسی سنخیت کا ہے جیسا خدا کا مدد طلب کرنا. حقیقت میں امام کا مدد طلب کرنا، اس کی واقعیت، اس کی حیثیت یہ ہے کہ جس کو میں ایک مثال کے ذریعے ظاہر کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ جیسے ایک انسان ڈوب رہا ہے، ایک انسان ڈوب رہا ہے اور نزدیک ہے کہ وہ غرق ہو کر کے مر جائے، اور اتنی ہی دیر میں ایک ماہر ترین تیراک کہ جس کو تیراکی کے تمام ہنر و گر کا علم ہے، وہ وارد دریا ہو جائے، دریا میں اتر جائے اور تیرتا ہوا اس انسان کے پاس پہنچے. اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد اب بتائیے، اگر ایک انسان ڈوب رہا ہے اور ایک انسان اس کو بچانے آیا ہے، تو ڈوبنے والے سے بچانے والا یہی کہتا ہے کہ میری مدد کرو. ڈوبنے والے سے بچانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری مدد کرو. اگر اس بچانے والے کے مدد کے ظاہر کو دیکھا جائے کہ یہ مدد طلب کر رہا ہے، تو ظاہر یہ کہتا ہے کہ بچانے والا محتاج ہے، ڈوبنے والا بے نیاز ہے. لیکن اگر اس پر تھوڑی سی معمولی غور و فکر کیا جائے، اس پر تھوڑا سا معمولی غور و فکر کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مدد کا طلب کرنا حقیقت داستان، حقیقت حکایت یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچاؤں تو تم کو میری مدد کرنی ہوگی. ایک مریض انسان ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کہتا ہے؟ اپنے مرض کو، ساری چیزوں کو وضاحت کرتا ہے. ڈاکٹر اس کو نسخہ دیتا ہے. ڈاکٹر کا نسخہ دینا، مریض کا اپنے مرض کو بیان کرنا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کا اس سے کہنا کہ میرے ساتھ تعامل کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میری مدد کرو. اگر صرف لفظ مدد کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نیاز مند ہے، اور جو مریض اپنی شکوے کو، اپنی تکلیف کو لے کے آیا وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر حقیقت داستان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے علم طبابت کے تمام تر معلومات اور تجربے کو بروئے کار لا کر کے تم کو اس مرض سے نجات دوں، موت کے دہانے سے حیات کے آستانے پر لے جا کے کھڑا کر دوں، تو تم کو میری مدد کرنی ہوگی. توجہ کریے گا، جس طریقے سے ماہر تیراک کا مدد مانگنا، جس طریقے سے طبیب حاذق کا مدد مانگنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ مدد مانگ نہیں رہا ہے بلکہ مدد یہ کر رہا ہے. بے عین ہی اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا، امام عالی مقام، امام مظلوم کا کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ امام کہہ رہے ہیں اے انسانیت، اے بشریت، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین تم کو کمال سعادت اور معراج کی بلندیوں پر لے کے جائے، انسانی اقدار کو زندہ کر دے، تو تم کو میرے ساتھ آنا ہوگا. امام حسین کا مدد کرنا، امام حسین کا حل من ناصرین ینصرنا، امام حسین کا آواز استغاثہ بلند کرنا، اس کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ کربلا میں امام ہمارے محتاج ہے. کسی بھی زمانے میں نبی محتاج ہے، نبی محتاج ہے، رسول محتاج ہے، نہیں، بلکہ اس کی مدد نہ کرنا اور امام کی مدد کو نہ آنا، حر ابن جوفی جیسے لوگوں کا دامن پہلو تہی کرنا، زحاق شرقی کا مشروط کر کے چلے جانا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دو چیزوں کا شکار ہو جائے. توجہ کریے گا تاکہ میں اپنی گفتگو تمام کر سکوں. یہ مراحل وہ ہیں کہ جس میں امام کی مدد ثابت ہے کہ مدد کا مطلب کیا ہے، لیکن مدد جن لوگوں نے نہیں کی تاریخ میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ امام بتاتے ہیں. عنوان برصری ایک اہل سنت راوی ہیں، امام جعفر صادق کی خدمت میں آتے ہیں. عنوان بصری نے
بہت کوشش کی امام جعفر صادق سے نزدیک ہوں، لیکن امام نے راہ نہیں دی. جیسا بزرگ اساتذہ ہیں کہ جلدی راستہ نہیں دیتے، لیکن اگر انسان ڈٹا رہے تو آخر کار وہ نزدیک اپنے سے کر لیتے ہیں، اور جب نزدیک کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ دے دیتے ہیں. پہلے ہی عنوان بصری کو امام نے راستہ نہیں دیا. سنی ہے امام بصری، عنوان بصری، لیکن امام سے، خاندان اہل بیت سے، خاندان اطہارت و طہارت سے محبت کرتے ہیں. امام کے پاس آئے، کہا کہ مولا مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جو میں اللہ کی بہترین بندگی کر سکوں. عنوان بصری کو امام نے جواب دیا کہ اے عنوان، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بہترین بندگی کرو تو پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو اپنا مت سمجھو. توجہ کریے گا، امام نے راستہ دے دیا. جب اس روایت کو پڑھا میں نے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جن لوگوں نے جس زمانے میں امام کی مدد نہیں کی، جن لوگوں نے جس زمانے میں بھی امام کی مدد نہیں کی، وہ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ وہ ان کے پاس جو کچھ ان کی دارائی، ان کی زندگی، ان کا مال، ان کا منال، ان کی تجارت، ان کی پوزیشن، ان کی حیثیت، ان کی جو کچھ ان کی زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کو بالکل اپنا سمجھتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ہمارا گھر، جس طرح قارون کی فکر ہے. قارون وہ کہ جس نے پا پیادہ پا برہنہ موسیٰ کے ساتھ سارے معجزے دیکھے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی قارون موسیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. قارون کیا سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اپنے علم اقتصاد اور اپنے فن اقتصاد کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. بے نہیں امام کی مدد نہ کرنا یعنی جو کچھ انسان کے پاس ہے انسان اس کو اپنا ایسا سمجھ لے کہ یہ بذات اس کا ہے، یہ اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے. اور جب انسان میں ملکیت کا احساس ہو جاتا ہے، جب احساس ملکیت آ جاتا ہے تو پھر انسان اس چیز کا دفاع کرنے لگتا ہے. جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی دیوار کھڑی کرتے ہیں تاکہ کوئی داخل نہ ہو. جب کوئی گھر لیتے ہیں تو اس کا تالا بدل دیتے ہیں. جب کوئی اپنی ملکیت جس چیز پہ ہو جائے اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو دفاع کرتے ہیں. جب انسان اس جان کو، اس زندگی کو، اس مال و متاع کو، اس زندگی کے تمام تر سرمایے کو جب یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ اس کا ہے تو پھر جب امام بھی مانگتا ہے تو وہ دریغ کرتا ہے. جب امام بھی مانگتا ہے تو وہ بخل سے کام لیتا ہے. وہ کہتا ہے میری جان چلی جائے گی. اور دوسرا خذلان کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. بس میں نے زحمت تمام کی. ایک وہ سبب کہ جہاں پر انسان جو کچھ ہے اس کے پاس اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہے. اور دوسرا کہ جہاں پر انسان کو یہ باور ہو جائے، وہی پہلی مثال کہ امام کا مدد مانگنا یعنی امام ہمارا محتاج ہے، نبی کا مدد مانگنا یعنی نبی ہمارا محتاج ہے. اور اس کی مثال کہاں ہے؟ حر جوفی کے کردار میں. اس کی مثال کہاں ہے؟ ضحاک شرقی کے کردار میں. یہ وہ کردار ہے کہ جہاں یہ سمجھ رہے کہ امام کو ہماری ضرورت ہے. مدینہ تو صحابہ سے چھلک رہا تھا. مدینے میں تو سارے صحابی تھے. امام حسین کے قتل کے بعد بھی، توجہ کریے گا، امام حسین کے قتل کے بعد بھی کوفیوں کو بعد میں عقل آئی، سارے انتقام کوفے کی زمین سے اٹھے، کوئی ایک انتقام مدینے کی زمین سے کیوں نہیں ہوا؟ اور اسی وقت یہ دو منافقتیں، نفاق موضوع تھا، یہ دو منافقتیں، ایک عبداللہ ابن عمر کی اور ایک عبداللہ ابن زبیر کی. عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہی تھا کہ امام قتل ہو جائے، اور جیسے امام قتل ہوئے مکے میں آ کر بیٹھ گیا، لوگوں سے بیعت لینے لگا، اور جو میری بیعت نہیں کرے گا میں اس کے گھر پہ آگ لگا دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے گھر پہ آگ نہیں لگائی گئی. عبداللہ ابن زبیر کا یہ کہنا اور تاریخ میں یہ درج ہے. یعنی یہ وہی ذہنیت ہے کہ جو صدر اسلام میں جناب فاطمہ کے گھر کے سامنے امیر المومنین کی بیعت کے لیے آگ لگائی گئی تھی. توجہ کریے گا. تو امامت کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے، نبوت محتاج نہیں ہے. امام حسین کی شہادت عین ہدایت ہے. یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی ماموریت یہ ہے کہ وہ نظام ہدایت کو محفوظ کر جائے. اور پھر امام حسین جب شہید ہوئے تو ایسی شہادت کہ جس میں بنی امیہ کی حکومت کی چول ڈھیلی ہو گئی. بنی امیہ کی حکومت لڑکھڑا گئی اور ایسی بکھری کہ پھر سنبھلی نہیں گئی. توجہ کریے گا کہ یہ شب اصحاب کی شب ہے.
کیسے کیسے صحابی ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، لیکن تاریخ کی نگاہوں نے ایک ایسے بھی صحابی دیکھے، ان صحابیوں کو بھی دیکھا، ایک ایسا دستہ بھی دیکھا کہ جہاں امام نے چراغ گل کر دیا کہ سب چلے جاؤ، میری بیعت کسی کی گردن پر نہیں ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ آج ہی کا وہ دن تھا کہ بعد از عصر امام عالم رویا میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اور پیغمبر امام سے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے حسین۔ اور اس کے بعد فوج جفاکار کا دستہ بڑھا، جناب عباس نے پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ پسر سعد نے کہا یا تسلیم ہو جاؤ یا جنگ کرو۔ امام نے کہا کہ ایک شب کی اجازت مانگ لو، ایک شب کی مہلت مانگو، ہم تسبیح و تمجید کرنا چاہتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں اس شب کو گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں امام اور امام کے اصحاب پروردگار سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت رہا ہوگا کہ جب امام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے کہا دیکھو میرا قتل ہونا قطعی ہے، میں تمہاری گردن سے اپنی بیعت کو اتار لیتا ہوں، میری بیعت تمہاری گردن پہ نہیں ہے، تم معذور عند اللہ ہو، تم یہاں تک آئے، اگر چاہو تو تم واپس چلے جاؤ۔ تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ امام نے کہا کہ اگر تم کو اکیلے جانے میں کسی طرح کی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں بنی ہاشم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ اپنے لے کے چلے جاؤ۔ کربلا میں اس خیمے میں دو مرکزیتیں بنی ہیں، ایک مرکزیت وہ ہے کہ جس کی سالاری حضرت عباس کر رہے ہیں، اور ایک مرکزیت وہ ہے کہ جس کی سالاری ایک گروہ وہ ہے، ایک ستون وہ ہے کربلا میں اصحاب کا کہ جس کی سالاری حبیب ابن مظاہر کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے یہ کہا تو سب چپ رہے، کیونکہ امام نے اصحاب کو، خاندان عصمت طہارت، جوانان بنی ہاشم کے ساتھ مربوط کیا کہ اگر چاہتے ہو اکیلے نہیں جانا چاہتے ہو تو ایک ایک کو ہاتھ پکڑو چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ کیونکہ کہیں حزب مراتب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی خاندان بنی ہاشم میں سے حضرت عباس نے اٹھ کر کے کہا مولا زندگی آپ کے بعد زندگی پر خاک، آپ کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے ہی حضرت عباس اٹھے خاندان بنی ہاشم کا ایک فرد اٹھا، اس کے بعد اوسجا، حبیب، زہرقین سب نے اٹھ کر اپنی زندگی کو امام حسین پر قربان کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اچھا، اصحاب حسینی کی کیفیت یہ ہے کہ اصحاب حسینی چاہتے کیا ہیں؟ اصحاب حسینی کی وفاداری یہ ہے کہ اصحاب حسینی کی کوشش یہ ہے کہ اتنا موقع مل جائے کہ شاید قوم جفاکار ہدایت پا جائے اور امام حسین بچ جائے، اور اگر امام حسین نہ بھی بچے، وہ ہدایت نہ بھی پائیں، تو ہمارے رہتے ہوئے اور ہمارے قتل ہوتے ہوئے کم سے کم حسین کے قتل میں فاصلہ آ جائے۔ یعنی کیا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر کے جتنا ہو سکے حسین کے قتل کو معطل کر دیں۔ یہ عجیب وفاداری ہے۔ امام حسین نے سب کو دعا دی، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے امام صحرا کی طرف بڑھے۔ یہیں پر ایک روایت اور ہے کہ امام نے صحرا کا جب جائزہ لیا تو جتنے بھی صحرا میں خاردار درخت تھے
امام نے ان کو اکھاڑنا شروع کر دیا. جتنے بھی خاردار درخت تھے، پودے تھے، جو بھی خاردار جھاڑیاں تھیں، امام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑنا شروع کیا. امام کو محسوس ہوا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. امام نے پوچھا کون؟ نافع نے کہا میں مولا نافع. کہا نافع یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ آپ پہ حملہ نہ کر دے. نافع نے دیکھا کہ امام ان خاردار پودوں کو، درختوں کو، جھاڑیوں کو اکھاڑ رہے ہیں. نافع نے امام سے پوچھا مولا یہ کیا؟ کہا نافع جب کل ہم شہید ہو جائیں گے اور رن مچے گا تو ہمارے بچے اسی میدان میں پیادہ دوڑیں گے. ارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے پاؤں میں یہ خاردار درخت چبھے. امام کربلا کی زمین کو آمادہ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی آمادہ کر رہے ہیں. مقاتل کہتے ہیں نافع کو پھر امام نے کہا نافع چلے جاؤ، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا مولا، نافع امام کے قدموں پہ گر گئے. عیناً مقتل کے لفظ ہیں یہ. نافع امام کے قدموں پہ گر گئے. مولا آپ کے بعد زندگی کا کوئی تصور؟ کہا نافع کھڑے ہو جاؤ، نافع تمہیں مقتل دکھاتا ہوں. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر کو نیزہ لگے گا. نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حبیب گریں گے. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عباس کے شان قلم ہوں گے. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے سوال آپ کروں گا. نافع وہ ساری جگہ دکھا رہے ہیں. نافع کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. امام نے کہا نافع، کوئی جواب نہیں آیا. امام نے نافع کو 3 بار پکارا. اس کے بعد نافع متوجہ ہوئے. کہا مولا آپ کی بات تو سن رہا ہوں، لیکن ایک نشیب سے ایک بی بی کی مسلسل رونے کی صدا آ رہی ہے. اتشوکا قتلوکا. اے نافع وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں فاطمہ زہرا. نافع امام کے ساتھ واپس آئے. مقاتل کہتے ہیں کہ نافع گزرے، امام حسین جناب سیدہ زینب کے خیمے میں گئے. جناب زینب کے جو پنجتن کی اس آخری کڑی کے لیے ایک بیتاب حال میں ہیں. کہا بھائیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کل کہیں چھوڑ کر نہ چلے جائے. نافع گزر رہے ہیں اور اس بات کو سن لیا. آ کر حبیب کے خیمے میں کہا اے حبیب قیامت ہو گئی. ثانی زہرا کو شاید ہماری وفا پر شک ہے. یہ رونے کی شب ہے، یہ اصحاب کی شب ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ حبیب تلواروں کے ساتھ تمام اصحاب سمیت جناب سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے آ گئے. اے بی بی خدا کی قسم حسین کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. ارے یہ ایک زندگی ہے، اگر 70 زندگیاں ملیں تو ہم خوشی سے حسین کے قدموں پہ نثار. مقاتل کہتے ہیں کہ اصحاب باوفا نے جب اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا اور کربلا کا غمگین امتحان والا سورج نمودار ہوا اور دفتر شہادت کھلا، اصحاب جا کر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. اپنی وفا کے حقیقت کو ثابت اصحاب حسینی نے کر دیا. باری انصار کی آئی، سب جا چکے. یعنی علی اکبر کی اذان سے لے کے عصر عاشور تک جب کوئی نہیں بچا تو کربلا کے بن میں ایک آواز گونجی، حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حرم خدا کی حفاظت کرے؟ حل من ناصر ینصرنا. کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، ہماری مدد کو آئے؟ مقاتل کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویوں میں تلاطم برپا ہو گیا. حسین نے خیمے میں آ کے پوچھا اے زینب اس گریہ وزاری کا سبب؟ کہا بھائیا جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے. علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. علی اصغر اس کیفیت میں ہے کہ جہاں بیویاں آ کر کے یہ دیکھ رہی ہیں کہ بچہ زندہ ہے یا مر گیا، اس کیفیت میں علی اصغر ہے. لیکن آواز استغاثہ اللہ نے حسین ابن علی کی غربت،
اللہ نے حسین ابن علی کا درد، اللہ نے حسین ابن علی کی مصیبت کہ بچے نے اپنے آپ کو تمام رمق حیات کو سمیٹا اور اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین مقتل میں اب اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ جس نے نظام جنگ کا قانون ہی بدل دیا۔ ایسی جنگ کسی نے نہیں دیکھی۔ یا باللہ یتم نورا کی مصداق، یہی وہ ہدایت ہے جو حسین پیش کر رہے ہیں۔ اے رباب، بچے کو دے دو، سوال آپ کر کے آتا ہوں۔ رباب جانتی ہے کہ بچہ واپس نہیں آئے گا، یعنی حسین کی زندگی میں جو رباب ہیں ان کی معرفت کا کیا عالم ہوگا۔ جناب رباب نے بچے کو دیا، ماں ہے شاید جی بھر کے دیکھا ہو، اے میرا لال زندہ تو جا رہا ہے لیکن میدان کے آثار ایسے نہیں ہے کہ واپس زندہ ہے۔ حسین نے اس کملائے سے پھول کو اپنی آغوش میں لیا، ردا کا سایہ کیا، میدان چلے اور آنے کے بعد سوال آپ کیا۔ اے قوم اشقیاء، اے قوم جفاکار، میں گناہگار ہوں تمہاری نگاہ میں، میں خطاکار ہوں تمہاری نگاہ میں۔ دیکھو اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، یتلذ الصبی یتشانا، اور بچہ جو ہے وہ تلذی کر رہا ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ جو امام نے تلذی کا لفظ استعمال کیا یعنی مچھلی کی کیفیت، ایک مچھلی کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جو وہ پھڑکتی ہے کہ اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے گا تو بچ جائے گی، لیکن جب اس کے دم نکل جاتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو اور اپنی پونچھ کو ہلاتی ہے۔ یہ دوسری کیفیت ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی لبوں کو کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ یتلذ الصبی یتشانا، یعنی بچہ اس کیفیت میں تھا کہ اگر اب پانی دے بھی دیا جائے تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو قرار آ جائے کم سے کم اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ مقاتل کہتے ہیں جب کوئی جواب نہیں آیا تو کربلا کے اس ریگزار میں تپتے ہوئے بن پر حسین ابن علی نے علی اصغر کو لٹا دیا۔ علی اصغر کو حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے بن پر لٹا دیا۔ بچہ بے چین، باپ نے بڑھ کر اٹھایا، اے علی اصغر اب اپنی حجت کو تمام۔ علی اصغر نے رمق حیات کو سمیٹا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اب جو زبان پھیری یعنی تبسم کا تیر لبوں سے ایسا روانہ ہوا، فوج اشقیہ میں تلاطم، ایک انقلاب کی کیفیت، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ جب پسر سعد نے منظر دیکھا، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ پسر سعد نے ہرملا کو آواز دی، اس ملعون نے اس تیر کا انتخاب کیا جو جانور کے لیے ہوتا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ تیر سہشوبہ کو چلوے کمان میں لگا کر اور جو کھینچتا ہے اور جو اس نے چھوڑا تیر سہشوبہ رہا ہوا بچے کے گلے پہ لگتا ہوا امام کے بازوؤں پہ لگا۔ فانقلب الصغیر علی ید الامام، بچہ ہاتھ کے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ کے باپ کے ہاتھوں پر امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا؟ وہ حسین جو خاردار درخت کو چن رہے ہیں کہ بچوں کے پاؤں میں نہ لگے۔ علی اصغر جانتے ہیں میرا بابا لطیف القلب میرے گلے کا زخم کیسے دیکھے گا۔ حسین نے تیر کو کھینچا، چلو میں خون کو لیا، چہرے پہ ملا، اسی طریقے سے نانا سے ملاقات کروں گا۔
اب خیمے کی طرف آئے لیکن منزل بڑی سخت ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ حسین خیمے کی طرف بڑھے, رباب کا خیال آیا, سکینہ کا خیال آیا, اہل حرم کا خیال آیا. حسین میدان کی طرف پلٹ گئے. حسین بڑھے, پلٹ گئے, بڑھے, پلٹ گئے. مقاتل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس بچے کے جنازے میں کتنا اثر تھا کہ جو حسین علی اکبر کا لاشا لے گئے, قاسم کی لاش لے گئے, اور محمد کا لاشا لے گئے, لیکن اب حسین جب علی اصغر کا لاشا لے جا رہے ہیں تو قدم اٹھتے نہیں ہیں. حسین پلٹ گئے. 7 بار مقتل اور در خیمے کی طرف بڑھنے کے بعد حسین نے اپنی ہمت جمع کیا, اور ہمت کو جمع کرنے کے بعد حسین خیمے کے دہانے پر آئے. اے رباب, تمہاری امانت آ گئی ہے. اے رباب, بچے کو لے لو. ارے رباب سے پہلے, ارے رباب حالات جانتی ہے, رباب نہیں آئی, ایک بچی آئی. اے بابا, ارے میں بھی تو پیاسی ہوں. ارے اصغر پانی. اے بی بی, اصغر جام شہادت نوش کر کر آئے. اصغر جام شہادت نوش کر کے آئے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ رباب نے سینہ پیٹا, زینب نے سینہ پیٹا, اور اس کے بعد حسین پشت خیمہ کی طرف آئے. پشت خیمہ کی طرف آنے کے بعد یہ پہلا وہ جنازہ ہے کہ جس کے لیے حسین اہتمام کر رہے ہیں. حسین جانتے ہیں کہ حسین کے قتل کے بعد کیا ہونے والا ہے. حسین نے علی اصغر کو دیکھا, نہیں علی اصغر تم اس لائق نہیں ہو کہ جو ہوگا تم برداشت کر سکو. یعنی حسین جانتے ہیں کیا ہونا ہے. باپ کا دل خیمے کی پشت پر آئے, ایک چھوٹی سی قبر بنائی, علی اصغر کو لٹایا. اب لٹایا ہوگا تو باپ نے کہا ہوگا, اے میرے لال, خون شہادت میں اور زیادہ حسین ہو گئے. مقاتل کہتے ہیں کہ علی اصغر کو قبر میں لٹایا, مولا نے قبر بند کی, مٹی خاک ڈالی, اس کے بعد اتنا روئے کہ قبر اصغر مرطوب ہو گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, یا ابا عبداللہ, آپ نے جس بچے کو ابھی دفنایا ہے, آپ کی شہادت کے بعد خولی کا نیزہ ہوگا, بچے کا معصوم جنازہ نیزے کی بلندی پر ہوگا, کبھی سر نیزے کی بلندی پر ہوگا. واہ مصیبتہ, واہ محمدہ.